جاری اور ساری رکھے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توالد اور تناسل کا طریقہ اپنی امت اور اپنے پیغمبروں اور اپنے نبیوں اور اپنے بندوں کو سکھایا ہے۔ اسلام کا ایک عظیم حکم یہ ہے نکاح کرنا۔ نکاح کا تعلق جب سے یہ دنیا آباد ہوئی ہے اس وقت سے ہے، اور جب تک یہ نظام کائنات چلتا رہے گا یہ نکاح کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے آدمی جن کو ہم اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں، ان کو جو بیوی اور اہلیہ محترمہ بنی ہے حوا حوا، دونوں کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے نکاح فرمایا عرش معلیٰ پر۔ تب سے آج تک قیامت تک یہ نکاح کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ نکاح اسلام کا ایک عظیم الشان رکن ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر لیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، نکاح کرو، کیونکہ نکاح سے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ تمہاری نگاہوں کی حفاظت ہوگی، بدنظری جو ہو رہی ہے، زنا جو عام ہو رہا ہے، یہ کم ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز نگاہوں کی حفاظت، بدنظری کی حفاظت ہو جائے گی، اور دوسری چیز شرمگاہوں کی حفاظت کا یہ نکاح سب سے اہم ذریعہ ہے۔ ان دو فائدوں کی وجہ سے تم نکاح کرو۔ اور آگے نبی نے فرمایا اگر نکاح کی استطاعت نہ ہو مالی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ روزے رکھنے سے مردانہ قوت کے اندر گراوٹ آ جاتی ہے، اس سے انسان کے اندر شہوت بیدار نہیں ہو پاتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر نکاح کا حکم دیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ اے لوگوں تم نکاح کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 بھی کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو 4 جب ہی کرنا، 2 جب ہی کرنا، 3 جب ہی کرنا جبکہ ان زوجین کے درمیان، ان بیویوں کے درمیان تم انصاف کے ساتھ زندگی بسر کرو، ورنہ تو ایک ہی بہتر ہے۔ نکاح کا حکم قرآن میں بھی ہے، نکاح کا حکم حدیث میں بھی ہے، اور نکاح کا حکم شریعت مطہرہ کے اندر بھی ہے۔ اور میرے بھائی، ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری اولاد پر، سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو وہ 3 چیزوں کا خیال رکھے۔ بچے سے مراد چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، سب سے پہلی چیز یہ ہے جب بچہ پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھے، کیونکہ نام کا دنیا میں بھی اثر ہوتا ہے اور نام کا آخرت میں بھی اثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اسی نام سے اپنے بندے کو پکارے گا جو نام اس دنیا کے اندر رکھا گیا ہے۔ اس لیے نام کو عالموں سے پوچھ کے رکھا کرو، معنی، مفہوم، مطالب، تفاسیر، اس کے ڈکشنری دیکھ کر کے ضرور نام رکھا کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نام تو رکھ رہے ہیں لیکن پوری ڈکشنری، پوری لغات کھنگال کر کے دیکھ لیجئے، لیکن اس لفظ کا یا تو معنی نہیں ملتا ہے، یا تو اگر ملتا ہے تو گھونڈا معنی ملتا ہے، جس کا کچھ معنی نہیں ہوتا ہے، یا اگر معنی ملتا ہے تو کچھ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ایسے نام لوگوں نے اظہار کیے کہ جس کا تفسیر کے اندر، لغات کے اندر، ڈکشنریوں کے اندر کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے، یا پھر مطلب ہوتا ہے لیکن اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے پہلی تاکید کے ساتھ جو پہلا حکم ہے کہ اپنے بچوں کا اچھے سے اچھا نام رکھو۔ آج ناموں کے تعلق سے گھروں میں بگاڑ ہو جاتا ہے، میاں کی چوائس کچھ ہوتی ہے اور بیوی کی چوائس کچھ ہوتی ہے، پلس پھوپھی کی چوائس کچھ ہوتی ہے۔ اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، اللہ سے ڈرو، صحابہ کے نام پر نام رکھو، انبیاء کے نام پر نام رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے دو نام بہت پسند ہے، ایک عبداللہ، دوسرے عبد الرحمن، کیونکہ جس صفت کے ساتھ عبد لگا ہوگا اللہ تعالیٰ کو حیا آئے گی میں اپنے اس بندے کو اپنے ہی نام سے جہنم میں کیسے ڈالوں۔ لیکن اگر کوئی عالم معنی مفاہیم کے اعتبار سے آپ کو نام تجویز کر کے دیتا ہے تو بہت کم پاس ہوتا ہے، بہت کم پاس کرتے ہیں لوگ، اور ایسا نام رکھتے ہیں جس کا کچھ معنی نہیں ہوتا ہے۔ اس کی واحد وجہ ہے یہ موبائل، یہ سیریلز، یہ پکچر، یہ موویز ہوتے ہیں، کیونکہ عورتیں اس میں سارا دن لگی رہتی ہیں اور ان کو وہ نام چاہیے جو نام ان کے گھر میں نہ ہو، ان کے گاؤں میں نہ ہو۔ یاد رکھیے آج بھی عرب کی تاریخ، اور کیجیے میرے جملے پر، جو آج تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں عرب ممالک کے، جو نام دادا کا تھا وہی نام پوتے کا ہے، آج بھی ان کی نسب برقرار ہے۔ شرح وقایہ کے اندر ہم لوگ عربی چہاروں میں پڑھا کرتے تھے، باقاعدہ نسب کے تعلق سے پوری بحث ہے اس کے اندر، کہ عرب کے اندر جو نام دادا کا وہی نام پوتے کا، پھر آنے والے بچے کا وہی نام، کیوں؟ تاکہ برقرار رہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا نام کیا تھا۔ آج پوچھ لیجئے ہماری ایک پشت کا نام ہی پتہ نہیں ہوگا، ہمارے دادا کا تو نام پتہ ہے لیکن پر دادا کا نام ہی نہیں معلوم، تو پھنسیں گے نہیں۔ آج بھی عرب کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کے نسب ویسے ہی محفوظ ہے جیسے پہلے موجود، اور ہم تو فیشن ماڈل میں آ گئے۔ میرا بھائی سب سے پہلا نبی کا یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے، عالم سے پوچھ کر کے تحقیق کرائی جائے، اچھا نام رکھا جائے۔ اور دوسری چیز، جب بچہ بولنے کے قابل ہو، اپنی اطلاقی زبان بولے، اس کو سب سے پہلا دین کی تعلیم سے روشناس کرائے، دین کی تعلیم سے روشناس کرائے۔ آج ہمارا اور آپ کا نظریہ صرف وہی نظریہ ہے جو یہود و نصارہ کا ہے۔ آج ہمارا بچہ بڑا ہوا تو ہماری اور آپ کی سوچ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ انگلش داں ہو جائے، فٹافٹ انگلش بولنے لگے، لیکن ہمارے ماں باپ کے اندر، ہم جیسے ماں باپ کے اندر یہ گمان میں نہیں آتا ہے کہ میرا بچہ جو سب سے پہلا ورڈ اور لفظ بولے وہ اللہ بولے، نہیں آتا۔ A to Z سنا دے گا آپ کو، اسپیلنگ کے ساتھ سنا دے گا، میننگ کے ساتھ سنا دے گا، لیکن اس بچے سے آپ کھانے کی دعا معلوم کر لیجئے، اللہ ماشاء اللہ۔ نماز میں کتنے شرائط ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ کس تعلیم کی طرف ہم نے اپنے بچوں کو ڈھکیل دیا؟ یاد رکھیے بچے یہ منقش ہوتے ہیں، یہ پتھر کی لکیر ہوتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کے سامنے بے حرکت والی اور بچوں کے سامنے بےہودہ باتیں میاں بیوی بھی نہ کرے، کیونکہ وہ عکس ہوتا ہے، وہ پورا کیچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو بچوں کو جب شروع ہی سے ہم نے انگلش پڑھایا ہے تو بعد میں وہ فرائض سے وضو کہاں سے جانیں گے، نواقض سے وضو کہاں سے جانیں گے؟ پھر تو خون کے آنسو ہوئیں گے نہیں، ہم ہمارے حقوق ادا کریں گے، ہمارے حقوق کو پامال کرے گا، ہمیں لات مارے گا کہ ہمیں لوٹے میں پانی بھر کے دے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے دینی تعلیم سے روشناس نہیں کرایا، دینی تعلیم سے روشناس کرائے ہوتے۔ ماں باپ کا حق کیا ہے، پاس پڑوس کا حق کیا ہے، بڑوں کا حق کیا ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کیسے کی جاتی ہے، دین کی تعلیم ہم نے دی ہی نہیں تو اس کا خمیازہ کوئی اور نہیں بھگتے دے گا، ہم بھگتے ہیں۔ ایک وقت ٹیوشن نہ جائیں تو ماں باپ کو لگتا ہے کہ ہماری ساری پونجی ختم ہو گئی، لیکن بچہ ایک ٹائم مکتب نہ آئے، 2 ٹائم 3 ٹائم 4 ٹائم نہ آئے، لیکن ماں باپ کبھی نہیں پوچھتے ہیں کہ بچہ مکتب کیوں نہیں گیا۔ کیوں؟ ہمارے نظریے میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے تصورات میں، ہمارے خیالات میں صرف اور صرف یہودی ذہن بھرا ہوا ہے، وہ پوری کوشش میں کامیاب نظر آتی ہے۔ میرے بھائی، وہ سب سے دوسری چیز اپنے بچوں کے تعلق سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو دین کے تعلیم سے روشناس کراؤ۔ اگر
تم اپنے بارے میں خیر چاہتے ہو، اپنی اولاد کے بارے میں خیر چاہتے ہو، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمل الا من ثلاثه من صدقه جاريه او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به. تیسری چیز ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤ تو تمہارے لیے مرنے کے بعد تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھے. ایسی اولاد ہم بنا کے جائیں، ورنہ خدا کی قسم باپ کے مرنے کے بعد شرم آتی ہے. مولانا صاحب فاتحہ پڑھ دیجیے، مولانا صاحب 2 پارہ پڑھ دیجیے. باپ کی ساری پراپرٹی پر قابض تو، باپ کے سارے جائیداد کا مالک تو، اور مولانا صاحب فاتحہ پڑھے. وہ بھی مولانا صاحب ہو سکتا ہے نہ پڑھے، کوئی بڑی بات ہے؟ کیا ضروری ہے مولانا صاحب ہی پڑھے؟ من کر کے کیا پتا مولانا صاحب پڑھے کہ نہیں پڑھے. باپ تڑپ رہا ہے، کس کام کی اولاد، کس کام کی اولاد؟ نبی نے فرمایا 3 چیزیں انسان کی باقی رہتی ہے، اس کے ثواب کا میٹر جاری رہتا ہے. سب سے پہلی چیز تو صدقہ جاریہ، دوسری چیز وہ علم دین جس کو اس نے سکھا کے کسی کو گیا ہے، تیسری چیز کوئی اولاد چھوڑ کے گیا ہے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے قبر پر اس کے ایصال ثواب کے لیے کچھ پڑھ سکے. بہت کم ایسا ہوتا ہے. باپ کو مرے سالوں ہو گئے، کبھی سامنے نمبر آ گیا، عید پہ چلا گیا اور فاتحہ پڑھ کے چلا آیا، شب برات آئی فاتحہ پڑھ کے چلا آیا، جمعہ آیا پڑھ کے چلا آیا. ہمارے عوام و اجداد اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ ہمارا کوئی آئے اور ہمارے لیے فاتحہ پڑھے، تب جا کر کے ان کی روح کو تسکین ملتی. جب پڑھے ہی نہیں ہے کہاں سے پڑھیں گے، کہاں سے پڑھیں گے؟ تو دوسری چیز اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سے روشناس کرانا بہت ضروری. تیسری چیز جب بچہ بالغ ہو یا بچی بالغ ہو، مناسب رشتہ مل جائے اس کا نکاح کر دیجیے. لیکن آج ہمارا معاشرہ نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ اگر جس کے پاس 2 بچیاں ہوں وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے میں نکاح کیسے کروں گا، جبکہ شریعت کے اندر سب سے آسان چیز نکاح ہی تھی. آج ہم نے زنا کو عام اور نکاح کو مشکل کر دیا. لڑکیاں مرتد نہیں ہوں گی کیا ہوگی؟ 30 سال 40 سال 35 سال کی بچیاں پڑی ہیں اپنے گھروں کے اندر. کیوں؟ رشتے نہیں آ رہے، یا رشتے آ رہے تو کٹ رہے. کون سا رشتہ آپ کو چاہیے؟ کوئی حور و ملائکہ تھوڑی آئے گا دنیا کے اندر. مناسب رشتہ کر دیجیے، ورنہ اگر اولاد گناہ میں ملوث ہو رہی ہے بالغ ہونے کے بعد، ہم نے نکاح نہیں کیا اپنی اولاد کا، تو جتنا گناہ ہماری اولاد کو ملے گا اتنا ہی گناہ ماں باپ کو. نکاح کو آسان بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ. سب سے عظیم ترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہے، سب سے کم خرچ. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دیکھا کچھ خوشبو لگی ہوئی ہے. ارے بھائی تمہارے کپڑے پر یہ خوشبو، یہ نشانات؟ یا نبی اللہ نکاح کر لیا. بتاؤ، پتہ ہی نہیں چلتا، نبی کو نہیں پتہ چلا نکاح کر لیا. آج ایک باپ کھیت بیچنے پہ مجبور ہے، سود لینے پہ مجبور ہے. ایک باپ آتم ہتیا خودکشی کرنے پہ مجبور ہے اپنی بیٹی کے تعلق سے. ہم نے اگر 2 بیٹے پیدا کر دیے تو سمجھتے ہیں ساری جائیداد کے قابل شادی ہو جائے. نکاح کو آسان بنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأمرین. عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. کتنی وجہ سے؟ 4 وجہ سے. 2 باتیں کہیں گے میں اپنی بات ختم کروں. 4 وجہ سے غور سے سنیے گا. انسان 4 وجہ سے نکاح کرتا ہے. ولی جمالہا، خوبصورتی کی وجہ سے، ولی حسبہا، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، ولی مالہا، اس کے مال و دولت کی وجہ سے، ولی دینہا، اس کے دینداری کی وجہ سے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تریبت یداک فاظفر بذات الدین. کامیابی یہ ہے کہ تم دیندار عورت کو ترجیح دو. حسب کو نہ دیکھو، نسب کو نہ دیکھو،
مال کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو لڑکی صوم و صلات کی پابند ہے کہ نہیں ہے، پردے میں رہ کر کے زندگی گزارنے والی ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن معاف کیجیے گا، تنزیہ جملہ نہیں ہے، ایک مشورہ ہے ہمارے اور آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ میں بول رہا ہوں، ہمارے دل کے اندر یہ ہے کہ اس کا انکم کتنا ہے، مان جتنا پاؤ اسے لو۔ نبی تو کہہ رہے ہیں کہ ولیدینہا فاظفر بذات الدین، دین کو اختیار کرو، کامیاب زندگی ہو جائے گی۔ اور ہماری نگاہ اسی مالداری پر، ایک جگہ رشتہ توڑ دیے کیونکہ کمزور ہے، دوسری جگہ بھی توڑ دی کیونکہ کمزور ہے۔ اللہ کے بندو ذرا اپنی بچی کے بارے میں خیال کر لیں، تو کتنا دے دیا آپ نے بچی کو، یا تیری بچی کتنی خوبصورت ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہمارے سامنے ہے، ایک آدمی 10 رشتہ کینسل کیا ہے، 10 رشتے۔ کیوں؟ اگر اس کو پسند ہے تو اس کی بہنوں کو پسند نہیں ہے، بہن کو پسند ہے تو اس کو پھوپھی کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اگر خدا کی خلقت میں نقص نکالو گے، قیامت میں گرفت کا ذریعہ بنو۔ کالا آدمی آدمی نہیں ہوتا، چھوٹا آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر تقویٰ، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، صوم و صلات کی پابند ہو۔ آج عہد کر لیں، انشاءاللہ مالت پہ نہیں جائیں گے، نسب پہ نہیں جائیں گے، خوبصورتی پہ نہیں جائیں گے، بلکہ ہم اور آپ، سب سے پہلے میں عہد کرتا ہوں انشاءاللہ، اور آپ بھی کر لیجئے، ہم دینداری کو ترجیح دیں گے انشاءاللہ۔ لاسٹ کی بات، آج ہم جیسے نام نہاد مسلمانوں کے اندر نہ جانے اس نکاح کے نام پر کتنے رسم و رواج نے جنم لے لیا ہے کہ شادی سے پہلے لاکھوں روپے نہیں 10 لاکھ خرچ ہو جاتا ہے، صرف دیکھنے دکھانے کے چکر میں۔ اس کو لفافہ نہ ملے تو وہ ناراض، شہبالے کو لفافہ نہ ملے تو وہ ناراض، کپڑا ڈھنگا نہ رہے تو وہ ناراض۔ روایت کے اندر آتا ہے کوئی صحابی تو وہ ہے کہ اسی کپڑے میں نکاح کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح 6 چیزوں کا نام ہے، میں نے کبھی ذکر بھی کیا تھا، اگر کسی کے ذہن میں ہوگا۔ ان 6 چیزوں کے علاوہ 7ویں چیز کا اسلام میں کچھ تصور نہیں۔ غور سے سنیے گا، کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنت ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو فرض ہے، اس کو ہماری اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں، جو پڑھے لکھے ایجاب و قبول کہتے ہیں۔ الایجاب والقبول ینعقد بالایجاب والقبول، کہ ایجاب و قبول سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 فرض تو یہ ہے، آفر آئے لڑکی کی طرف سے اور لڑکی اس کو قبول کر لے، یا لڑکے کی طرف سے آفر آئے، لڑکی کی طرف سے لڑکا قبول کر لے، جس کو ہم اجازت کہتے ہیں۔ ایک فرض تو یہ ہے، بغیر لڑکی کی اجازت کے نکاح نہیں ہوگا، زبردستی نکاح نہیں ہوگا۔ دوسری چیز تو فرض ہے، 2 گواہوں کا موجود ہونا قبول کے وقت یا ایجاب کے وقت۔ 2 گواہ ایسے ہوں جو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو۔ آپ کسی بچے کو گواہ بنا دیجیے شریعت میں، ارے یہی تو فرق ہے، زنا غلط کام چھپے طور سے ہوتا ہے اور نکاح کھلے میں ہوتا ہے۔ یہی تو کہا جاتا، میں نے آپ کا نکاح ان کے ساتھ قبول، آپ کو قبول ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہہ لیا قبول ہے، اس کی بیوی بن جاتی ہے، ساری چیز حلال ہو جاتی ہے۔ گناہ اور نکاح میں یہی فرق ہے، گناہ چھپ کے ہوتا ہے اور نکاح تشہیراً ہوتا ہے۔ یہ 2 چیزیں فرض ہے۔ اور تیسری چیز جو واجب ہے نکاح کے اندر، وہ حق مہر ہے۔ یہ مہر بچی کا حق ہے۔ قرآن نے اس کے اندر شارٹ کٹ استعمال کیا ہے، قد علمنا ما فرضنا علیہم۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے تعلق سے عورتوں پر گویا کہ عورتوں کے لیے مہر واجب قرار دے دیا ہے۔ اب کتنا مہر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 درہم سے کم میں نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ آج کے دور کے اعتبار سے کم 5000 روپیہ ہونا چاہیے، سکہ رائج الوقت، یہ واجب ہے۔ آج کل بچے بھی ہو جاتے ہیں لیکن حق مہر دیا نہیں جاتا ہے۔ میاں چلے گئے حجرے کے اندر، معاف کر دیجئے،
وہ ڈری سہمی پہلے سے ہے، معاف نہیں کرے گی، آپ کے اوپر چڑھے گی تھوڑی، وہ کہے گی میں نے معاف کر دیا۔ اس کا طریقہ یہ ہے، آپ اپنی جیب سے نکالیے، اس کو دیجئے، ہاتھ میں رکھے اس کے، اور کہیں آپ کا حق ہے، آپ چاہے تو لے لیں اور چاہے تو چور کو دے دیں، چاہے تو آپ خرچہ کریں، جیسی آپ کی مرضی، اس میں میں کچھ دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں زبانوں پہ ساتھ ساتھ دل میں بھی ہوتا ہے، مل جائے تو ٹھیک۔ تو اللہ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ تو حق مہر یہ واجب ہے، بغیر مہر کے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ایک ہم نے جو آپ کے پرتاپ گڑھ میں دیکھا، ہمارے یہاں تو وہی زیورات جو ہے اسی پہ نکاح ہو جاتا ہے، فوراً بچی کے پاس چلا جاتا ہے عام طور سے، اور اکثر ہمارے یہاں نکاح ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ بدائی بھی ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ الگ سے پیسہ دیا جا رہا ہو بچی کو، اسی زیورات پر نکاح ہو جاتا ہے۔ آپ کیا بھی زیورات دیتے ہو، لیکن کوئی دقت نہیں ہے، ہو جاتا ہے نکاح۔ لیکن حق مہر دینا بچی کو واجب ہے۔ یہاں کے لوگوں کے حالات یہ ہیں کہ بچی کو معلوم ہی نہیں ہوتا میرا مہر کتنا ہے۔ نکاح پڑھنے گئے، وہاں تو اجازت لے کے چلے آئے، میرے بھائی جیسے وہاں اجازت لے رہے ہیں ایسے حق مہر کی بھی اجازت لے، آپ کا نکاح فلاں لڑکے کے ساتھ کتنے مہر میں کرنے جا رہے ہیں، کیا آپ اجازت دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ یہ جب ہی ہوگا جب آپ اپنی طرف سے پہلے سے ہی اس کی، جیسے آپ پانی پلائیں گے میں پانی پلاؤں گا، آپ گاڑی دیں گے کہ نہیں دیں گے، آپ کتنا خرچہ برداشت کریں، یہ ساری باتیں یہ کیوں نہیں ہوتا؟ انشاءاللہ اس کو بھی کریں گے۔ تین چیزیں، دو فرض اور ایک واجب، تین چیزیں سنت ہے، شارٹ کٹ میں سن لیجئے، تفصیل کا موقع نہیں، ٹائم ہو گیا۔ خطبہ نکاح پڑھنا سنت ہے، بیٹھ کے پڑھے تو بھی سنت، کھڑے ہو کے پڑھے تو بھی سنت، زیادہ بہتر ہے خطبہ کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے۔ آیات رہتی ہے، حدیث رہتی ہے۔ چھہانے کا تقسیم کرنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کا نکاح ہوتا تو چھہارے کو لٹا دیتے تھے۔ آج اگر لٹائیں گے تو کسی کا پیر ٹوٹے گا، کسی کا ہاتھ ٹوٹے گا، کسی کا سر پھوٹے گا۔ صحابہ نبی کے دربار میں بادب تھے، یہاں تو مسجد کا بھی ادب نہیں ہے، لٹائے چڑھ گئے دوسرے کے اوپر، چھہارا لٹانا یہ سنت ہے۔ اور تیسری چیز جو سنت ہے نکاح کے تعلق سے، وہ ولیمے کی دعوت ہے، ولیمہ کرنا یہ سنت ہے۔ اور آج کل ولیمہ بھی ہم چہرہ دیکھ کے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شر الولیمہ اور ایک خیر الولیمہ، ایک بدترین ولیمہ جس میں صرف اور صرف مالدار آئے، غریب کو پتہ ہی نہیں چلے فلاں کے ولیمہ، یہ شر الولیمہ ہے۔ اور خیر الولیمہ جس میں مالدار کم غریب زیادہ آئے، یہ خیر الولیمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دینی اعتبار سے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔